السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب میں نے یہ محل دیکھا بہت خوبصورت لگا۔ میں نے کہا کیوں نہ چلو آپ لوگوں کو اس محل کے بارے میں بتایا جائے۔ آج میں اس خوبصورت محل کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ خوبصورت محل کس مشہور شخصیت کا ہے، اس کا مالک کون ہے اور کون سے شہر میں ہے، اور یہ محل کتنا پرانا ہے، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اگر آپ سب کو یہ ساری باتیں جاننی ہیں تو پلیز ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ یہ خوبصورت محل 1927 کو بنایا گیا ہے۔ اس عمارت کو مہٹا پیلس کہتے ہیں اور یہ کراچی شہر کلفٹن میں واقع ہے اور یہ محکمہ ثقافت کے انڈر میں ہے۔ 1927 میں جب مہٹا پیلس نے جب پاکستان آزاد بھی نہیں ہوا تھا، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات ہے، 1927 میں اس محل کو بنانے کا ایک مقصد تھا۔ اس محل کو بنانے کے لیے جیت پور سے بندہ آیا تھا جو کہ مسلم تھا۔ آپ کو پتا ہے جتنی پرانی عمارت ہے، خوبصورت عمارت جو آپ دیکھتے ہیں آثار قدیمہ کی، یہ ساری مسلموں نے بنائی ہیں اور ان کے پاس ایسا ہنر تھا جو آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھا گیا۔ یہ عمارت بھی مسلمانوں نے بنائی تھی جس کا نام احمد حسین تھا، اور جس نے یہ عمارت بنانے کو کہا تھا ان کی بیگم شیو رتن چند رتن۔ مہٹا پیلس بڑے رئیس آدمی تھے، مارواڑی بزنس مین تھے، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کی 2 جگہیں تھی کراچی میں، ایک تو یہ والی عمارت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ والی جگہ ان کی تھی اور دوسری ہندو جم خانہ، وہ بھی ان کی جگہ تھی جب پاکستان آزاد بھی نہیں ہوا تھا، جبکہ ان کی 2 جگہیں تھیں۔ اس جگہ کو انہوں نے کیوں بنایا تھا، پہلے اس بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس جگہ کو انہوں نے کیوں بنایا تھا۔ مہٹا صاحب کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ جب ان کی بیوی بیمار ہوئی، شدید بیمار ہوئی تھی، تو مہٹا صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر آپ اپنی بیگم کو بچانا چاہتے ہو تو انہیں سمندر کی جگہ پر لے جائیں، فریش ہوا کی ضرورت ہے ان کو، تاکہ آپ کی بیگم جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے، جلد سے جلد ریکور ہو جائے۔ مہٹا صاحب نے پیسوں کو نہیں دیکھا، پیسوں کو ایک سائڈ میں کر دیا، صرف اپنی بیگم کی محبت کو دیکھا اور محبت کو دیکھ کر اتنی خوبصورت محل بنایا جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ 1927 میں یہ محل بنایا گیا تھا اور اس محل کی خاصیت یہ تھی، اس محل میں مختلف قسم کے پتھر استعمال کیے گئے تھے، جس میں گجری سے لائے گئے اور جودھ پور کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں، جو کہ جتنی بھی گرمی پڑ جائے اندر سے محل ٹھنڈا ہی رہتا ہے۔ شیو رتن چند رتن مہٹا پیلس نے اس جگہ کا انتخاب جب کیا جب یہ جگہ بنجر تھی، گراؤنڈ تھا بالکل خالی۔ انہوں نے یہ پلاٹ لیا اور اس پلاٹ کو بنانے کے لیے انہوں نے مسلمان کو بلایا اور اس نے اس جگہ کو بنایا اور پھر انہوں نے یہاں پر رہائش اختیار کی۔ اس جگہ کی ایک اور خاصیت ہے، اس جگہ کے فرسٹ فلور پر چلے جاؤ یا روف ٹاپ پر چلے جاؤ، اتنی شاندار ہوا آتی ہے۔ 1927 کے دور میں اس وقت میں اس چھت سے سمندر کا نظارہ نظر آتا تھا، سمندر کے واضح طور پر سمندر نظر آتا تھا۔ ان کی بیگم کی محبت میں یہ مہٹا پیلس بنایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں قصر فاطمہ جینا کی۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو مہٹا صاحب یہاں سے چلے گئے 1947 میں۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو انہوں نے دونوں جگہوں کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جگہ خریدی 1948 میں، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کے وفات سے 1 ماہ پہلے انہوں نے یہ جگہ تقریباً 9,43,300 روپے میں لی۔ یہ 4 پلاٹ میں مشتمل ہے، جس میں 7A 8A تقریباً اس کی اسکوائر فٹ کی بات کریں تو تقریباً 1,440 کے قریب یہ جگہ ہے، یعنی ایکڑ کے بارے میں سمجھاؤں تو 2.3 ایکڑ کی یہ جگہ ہے۔ اور اتنی خوبصورت یہ جگہ ہے، جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو پاکستانیوں نے بھی انڈیا میں بہت جگہیں چھوڑی تھی اور انڈیا والوں نے بھی پاکستان میں بہت جگہیں چھوڑی تھی۔
قائد اعظم محمد علی جناح کی بمبئی میں جو رہائش گاہ تھی اس کی جگہ پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ محل لیا تھا۔ پھر اس کے بعد وزارت خارجہ نے یہاں پر اپنا دفتر بنایا اور یہ کافی ٹائم تک یہ بطور دفتر خارجہ کے طور پر استعمال ہوتا گیا۔ پھر اس کی خاصیت یہ ہوئی کہ امپلائیز کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ امپلائیز بہت دور سے آتے تھے۔ یہ جگہ اس وقت اتنی آباد نہیں تھی۔ پاکستان جب بنا تو یہ جگہ آباد نہیں تھی، امپلائیز کے لیے بڑا مشکل تھا آنا، تو پھر ایک نئی سروس متعارف کرائی گئی، بس سروس، جو امپریس مارکیٹ سے موہٹا پیلس چلا کرتی تھی، اور جو دفتر خارجہ میں جو امپلائیز کام کرتے تھے وہ لوگ وہاں سے یہاں آتے تھے اور یہاں سے وہاں جاتے تھے۔ اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جب نئے سال کا آغاز ہو تو اس عمارت کی تصویر کو نئے سال کی مبارکباد کے طور پر کارڈ پر شائع کیا گیا، اور یہ خوبصورتی آپ کے سامنے ہے۔ آئیں مزید آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ تاریخ آپ نے جان لی، کب بنا، کیسے بنا، سب باتیں ہو گئیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں قصر فاطمہ اس کا نام کیوں رکھا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی یہ رہائش گاہ تھی، آخری سانس انہوں نے اسی محل میں لی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی یادوں سے جڑی باتیں بتاتی ہیں۔ بیگم اکرم اللہ نے جب انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا، جب میں فرسٹ ٹائم محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جگہ بہت بڑی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جگہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس جگہ کی خاصیت یہ ہے، اس جگہ پر جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو ایک زبردست ویو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور دوسرا وہ یہ بھی بتاتی ہے بیگم اکرام اللہ کو کہ جمعرات کا دن تھا اور جب میں نے کھانا کھایا، ڈنر کیا، ڈنر کر کے جب میں چھت پر گئی تو اس وقت یہ پورا بنجر تھا، نہ بنگلے تھے نہ گھر تھے، بالکل زمین تھی۔ سامنے عبداللہ شاہ غازی کی مزار ہے، مزار میں قوالیوں کا پروگرام تھا تو وہ آواز یہاں تک آ رہی تھی اور پوری رات بیٹھ کر انہوں نے پروگرام سنا اور کافی سال تک انہوں نے رہائش اختیار کی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔